أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 30 تک تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے ہم نے سورہ مدثر کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت بھی کی تھی اور اس کی تفسیر اور تشریح بھی رکھی تھی، جس میں کہ اللہ رب العالمین نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر کہہ کر پکارا تھا. اور یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ مدثر کہا گیا ہو یا مزمل کہا گیا ہو، یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عطا کی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جس مقام پر، جس جگہ پر ان ناموں کو استعمال کیا ہے، وہ واضح کرتا ہے کہ یہ نام اللہ رب العالمین نے انتہائی محبت کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے استعمال کیا ہے. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، جو گھڑیاں ان پر گزری تھیں اور جس طرح کے حالات گزرے تھے قلب کے اوپر، ان قلب کے ان حالات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنجیدہ اور غمزدہ کیا ہوا تھا. اور رنجیدہ غمزدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا بندی ہیں. اللہ رب العالمین ان کی تعریف کرنا چاہتا ہے، ان کے دل کی تسکین کا سامان کرنا چاہتا ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے پیارے سے پیارا نام جو خدا رب ذوالجلال کی طرف سے دیا جا سکتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل، ان دونوں ناموں میں اور بھی کئی حکمتیں پنہاں ہیں. اگر ان کے اوپر انسان غور کرے تو اور باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انتہائی پیار کے اندر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائش کہہ کر مخاطب کرتے تھے. اسی طرح ابو تراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو. اور جب ان سیاق اور سباق کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے انتہائی پیار اور محبت سے یہ نام دیا تھا. اور یہ تفصیل پوری وہاں پر آ چکی تھی. اور تیسرا جو اس کا عنوان بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کے واضح اور بین پیغام کے آ جانے کے بعد
اب سونے کا اور بیٹھنے کا وقت نہیں رہا، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے اور باطل کے خلاف جم کر مقابلہ کرنے کا وقت ہے اور دین کو غالب کرنے کا وقت ہے۔ اسی لیے اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے یا اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، یہ دونوں انداز آقا نامدار نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے۔ پھر رب کائنات نے ان دونوں صورتوں کے اندر، سورہ مدثر ہو یا سورہ مزمل ہو، سورہ مزمل کے اندر بھی لفظ قم آیا، قم اللیل الا قلیلا، اور یہاں سورہ مدثر کے اندر بھی رب کائنات فرمایا کہ قم فانذر۔ مزمل اور مدثر پیار کی انتہا، چاہت کی انتہا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف، رنجیدہ دل، گرویدہ دل، افسردہ دل وہ تازہ ہو جائے، اس کو زندگی مل جائے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دل جوئی کرنے کے بعد پھر آپ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قم، کھڑے ہو جائیے، اور سندھی میں چاہتا تو سم ہو کر، سم اٹھی بیہن، مقابلہ کرنا، کھڑے ہو کر آمنا سامنا کرنا، مد مقابل ہو جانا۔ کس کے مد مقابل ہو جا؟ وہ جو اللہ رب العالمین کے دین کے دشمن ہیں اور دین کے مخالف ہیں۔ قم، کھڑے ہو جائیے ان کے خلاف۔ وہاں جو بیان فرمایا گیا قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے، خود اپنے آپ کو اس بڑے مشن کے لیے تیار کرنا ہے آپ نے، اسی لیے رات کو کھڑے ہو جائیے، خواہ وہ تھوڑا کھڑے ہوں، قم اللیل الا قلیلا، پوری رات کھڑے ہو جائیں، یا رات کا کوئی حصہ، تھوڑا حصہ کھڑے ہو جائیں، لیکن راتوں کو کھڑا ہونا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر انتہائی محبوب عمل ہے جو بندے کی طرف سے رب کائنات کے لیے، رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر رب کائنات فرمایا کہ قم فانذر، ایک بہت اہم کام ہے جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو بتایا کہ دین کی راہوں میں نکلنے والا بندہ اور فرد جب دین کی دعوت لے کر کسی فرد کے پاس جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے اور آرزو ہونی چاہیے اور تمنا ہونی چاہیے کہ میرا بھائی، یہ میری چاہت اس سے ہے، میری محبت اس سے ہے، اور انسان سے بھی ایک چاہت اور محبت رکھتا ہے، کسی انسان کا دکھ اور درد اور تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن پھر انسان یہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ ایک انسان کو ایسی راہوں پہ چلتا ہوا دیکھے کہ جن راہوں کا انجام جہنم کی آگ ہو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چلتا ہوا لڑکھڑا کے گر جاتا ہے تو کئی لوگ دوڑ کے اس کو اٹھانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی کو چوٹ لگتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ساری ٹریفک رک جاتی ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے جا کے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کو سنبھالنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دنیا کے معاملات میں تھوڑی تھوڑی تکلیفوں پر انسان کا رویہ یہ ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم لوگ عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، طبیعت پوچھنے چلے جاتے ہیں، مزاج پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں، دنیا کی تکلیفوں میں لوگوں کے معاملات کے حوالے سے انسان کا رویہ یہ ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی تکلیف انسان کو ملنی ہے وہ تکلیف تو آخرت کی تکلیف ہے، جہنم کی تکلیف ہے، آگ کی تکلیف ہے، عذاب کی تکلیف ہے۔ وہاں جہنم کے گرزوں کی تکلیف ہے، گرز لگیں گے انسان کو کوڑوں کی طرح، اور وہ جہنم کے فرشتے ہوں گے، وہ طرح طرح کے عذاب انسان کو دے رہے ہوں گے۔ وہ جہنم کے ان عذابوں کی طرف ایک فرد جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، بے خودی میں چلا جا رہا ہے، دنیا کی چاہت میں چلا جا رہا ہے، یا کسی مفروضے کی بنیاد پر، عقائد کی غلطی کی بنیاد کے اوپر دنیا کے اندر جو لوگوں نے مختلف چال بچھا رکھے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، رب سے دور کرنے کے، مختلف قسم کے افسانے گھڑ رکھے ہیں، مختلف قسم کی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، اور لوگوں کو ان کی طرف مدعو کیے جا رہے ہیں، اور لوگ ان کے جنون اور محبت کے اندر گرفتار ان کی طرف لپکے اور دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو بچانے کا کام بہت اہم کام ہے جو رب کائنات اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ قم فانذر، جاؤ اور جا کے ان کو ڈراؤ، خبردار کرو کہ جس راہ پر تم چل پڑے ہو اس راہ کا انجام یہ ہے کہ تم ایک انتہائی گہری خطرناک غضبناک آگ کے اندر تم گرا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اس جہنم کی آگ کا شکار ہو جاؤ۔ قم فانذر، انذار کا کام، یہ اولین کام ہے جو خدا رب ذوالجلال نے یہاں پر بیان فرمایا کہ انسانیت جہنم کے گڑھے کے اندر گرا جاتی ہے، اس جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے تم لوگوں نے اپنی کوششیں کرنی ہیں۔ اور یہ مشن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور ان کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہر فرد کی یہ دینی ذمہ داری عائد کر دی گئی، بنا دی گئی کہ تمہاری زندگی کا مشن اور کام رب ذوالجلال کی طرف سے یہ ہے کہ دنیا کے اندر رب سے دور اور گمراہ بندوں کو رب سے جوڑنے کا کام کرو، ان کو جا کے ڈراؤ۔ اگر تم رب سے دور رہے، گمراہ رہے، تو تمہارا انجام یہ ہو جائے گا کہ تم جہنم کے گڑھے کے اندر گر جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے بہت بڑا کام کہا کہ اگر یہ تم ڈرانے کا کام کرتے رہو گے تو کام کرنا اتنا آسان نہیں۔ ان معاشروں کے اندر جہاں برائی سر چڑھ کے بول رہی ہو، جہاں لگام ان دنیا کی جو اقتدار کی لگامیں ہیں وہ خدا سے بکھرے، خدا سے دور، خدا سے بپھرے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہوں، خدا سے غافل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں،
اور خدا سے دور اور خدا کو نہ ماننے والے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہو، فاسقوں اور فجاروں کے ہاتھوں کے اندر ہو، تو دنیا کے نظام میں کبھی ایسا اہتمام نہیں کر سکتے کہ برائی کے ذرائع ختم ہو جائیں۔ برائی لوگوں کے لیے آسان بنا دی جائے گی، شراب خانے کھول دیے جائیں گے، سنیما گھر کھول دیے جائیں گے، اسی طرح جو بدکاری کے اڈے وہ کھول دیے جائیں گے، بدکاری کرنا آسان بنا دی جائے گی۔ انسان کے لیے محبوبانے جو نفس ہوتی ہیں چیزیں، ان کا میسر ان کے لیے آسان بنا کر دیا جائے گا۔ اور اگر دل کی صفائی کرنا چاہے گا، تطہیر کرنا چاہے گا، پاکی کرنا چاہے گا، نفس کو پاکیزہ کرنا چاہے گا، تو اس کے لیے جتنے کام ہوں گے وہ سارے مشکل بنا دیے جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر اگر اقتدار فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھوں کے اندر ہوگا تو یہ انسان کسی بھی صورت کے اندر اس دنیا کے اندر بھلائی کا وہ کام جس کے نتیجے میں جہنم میں گرنے والے لوگوں کو جہنم سے بچایا جا سکے، وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس کو ممکن تبھی بنایا جا سکتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو تبھی بنایا جا سکتا ہے جب اقتدار اور اختیار اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے ہاتھوں کے اندر آ جائیں، صالحین کے ہاتھوں کے اندر آ جائیں۔ اسی لیے رب کائنات نے جب انفرادی طور پہ لوگوں کو بچانے کی بات کی، کم وانذر کی بات کی، تو اگلا ہی جملہ رب کائنات نے فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی کبریائی کو قائم کرو، عام کرو رب کی کبریائی کو۔ اب رب کی کبریائی عام کیسے ہوگی؟ رب کی بات غالب کیسے آئے گی؟ رب کا حکم غالب کیسے آئے گا؟ رب کا پیغام غالب کیسے آئے گا؟ رب کا پیغام، رب کا حکم، رب کی بات اس صورت میں غالب آ سکتی ہے جب نظام بھی رب کا دیا ہوا قائم کر دیا جائے، جس طرح آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ماحول کے اندر، پھر مکہ کے ماحول کے اندر، اس کے بعد یہ پورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احوال پڑھتے ہیں کہ جہاں جہاں دین کا نظام قائم ہوتا گیا، لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا چلا گیا، اور جہاں جہاں دین کا نظام قانون قائم نہیں تھا، وہاں پر لوگوں کا دین پر چلنا مشکل تھا۔ تو لوگوں کا دین پر چلنا آسان تب ہو سکتا ہے جب برائی کا سدباب کر دیا جائے، اور برائی کا سدباب تب ہو سکتا ہے جب اقتدار صالحین کے ہاتھوں کے اندر ہو۔ اب اگر ہم اپنے حالات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خود اس ملک کے اندر، اس کو بنے ہوئے 1947 کے اندر یہ ملک بنا، اور آج ہم 2023 کے اندر بیٹھے ہوئے، اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک پاکستان کے اندر سودی نظام موجود ہے۔ اب اگر اسلامی ریاست یہ ہے، اور اسلامی ریاست کو بھی آئین ہی اسی طرح جس طرح قائم کرنے کا حکم ہے رب کائنات کی طرف سے اگر قائم ہو جاتی، تو جتنی عوام اس عذاب کے اندر مبتلا ہے کہ وہ سود کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور سود کو حاصل کرتی جا رہی ہے، وہ سودی نظام کے اندر جکڑی پڑی ہے، وہ سودی نظام سے آزادی حاصل کر سکتی تھی اگر اسلام کا نظام غالب آ جاتا۔ اب یہ دیکھیں کس طرح حکومت سرپرستی کرتی ہے اس سودی نظام کی۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، نمازی لوگ، اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کی گورنمنٹ کی جاب ہوگی، نوکری ہوگی، تو بولیں گے جی ہم اپنی اتنی تنخواہیں ایڈوانس لے کر آئے، گھر بنوانا تھا، بچے کی شادی کرنی تھی، گاڑی خریدنی تھی، تو بھائی آپ نے پیسے تو اتنے لیے لیکن لوٹائے کتنے؟ اگر کوئی چیز آپ کسی فرد سے لیتے ہیں اور واپس کرتے ہوئے بے عینی ہی وہی چیز اس کو لوٹاتے ہیں، روپے لیے تو روپے لوٹاتے ہیں، اناج لیا تو اناج لوٹاتے ہیں، سون لیا اور سون لوٹاتے ہیں، تو وہ سون، اناج اور روپیہ اگر اسی مقدار میں لوٹا دیا گیا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر وہ مقدار بڑھا کر لوٹایا گیا تو جتنی مقدار بڑھی ہوئی وہ سود ہے۔ یہ بالکل واضح دین کا پیغام ہے کہ اگر آپ سے میں 10 روپے لوں اور 11 روپے آپ کو لوٹاؤں تو یہ 1 روپیہ جو میں نے بڑھا کر دیا تو یہ پورا مال حرام کا ہو گیا، سود کا مال ہو گیا۔ اسی طرح یہ تنخواہیں آپ کو ملی انسان کو ملتی ہیں جو ہمارے گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، ان کو تنخواہیں ایڈوانس میں دی جاتی ہیں، 10 تنخواہیں، 20 تنخواہیں، 50 تنخواہیں، 40 تنخواہیں میں ایڈوانس میں لے کر آ رہا ہوں۔ تو جو رقم دی جاتی ہے جب تنخواہ میں سے کٹوتی کی جاتی ہے تو کٹوتی اس قدر زیادہ کر دی جاتی ہے کہ انسان ان کو لوٹاتے لوٹاتے اس کا حال برا ہو جاتا ہے۔ ایک تو لوٹانے میں اس کو تکلیف آتی ہے، دوسری بات وہ جتنی اس نے لوٹائی وہ اصل مقدار سے کم زیادہ تھی، جو اصل مقدار سے زیادہ اس نے لوٹائی تو وہ سود کا شکار ہو گیا۔ تو گورنمنٹ کی سرپرستی میں، سرکار کی سرپرستی میں، حکومتی نظام کے موجود ہوتے ہوئے یہ سود کی آبیاری کی جا رہی ہے اور سود کے نظام کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سودی نظام کے فروغ کا پورا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی دنیا کے، پاکستان کے اندر دینی ماحول کے اندر دیکھیں، دینی نظام تعلیم کو دیکھیں آپ، مخلوط تعلیم عام ہو رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کو دیکھیں کہ جی یہ لڑکوں کا اسکول ہے، یہ لڑکیوں کا اسکول ہے، اور یہ وہ اسکول ہے کہ جس کو ہم کامن اسکول کہتے ہیں، مکس کہتے ہیں اس کو ہم لوگ۔ وہاں پر مرد استاد بھی ہوں گے، خواتین استاد بھی ہوں گے، لڑکے بھی وہاں پڑھیں گی اور لڑکیاں بھی وہاں پڑھیں گی۔ حالانکہ اسلام نے مرد اور عورت کے اختلاط کو تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ ممکن نہیں کہ مرد اور عورتیں ساتھ بیٹھیں۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر جب سورہ حجرات کے اندر احکامات نازل ہو رہے تھے جس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، قرآن نے واضح کہا
تو یہاں پر مفسرین نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ مرد عورت کا مذاق نہ اڑائے، عورت مرد کا مذاق نہ اڑائے؟ تو کہا کہ اسلامی نظام کے اندر اس بات کا تصور ہی نہیں کہ مرد اور عورتوں کی کوئی مخلوط محفل ہوگی جہاں مرد عورت کا مذاق اڑا رہا ہوگا یا عورت مرد کا مذاق اڑا رہی ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے واضح کیا کہ تصور نہیں ہے تو اس کے لیے احکامات بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو مخلوط نظام بنا دیے گئے پورے دنیا، پورے پاکستان کے اندر، پوری اسلامی ریاست کے اندر، یہ مخلوط نظام اس نظام کے بالکل مخالف ہے، اس کے خلاف ہے جو نظام خدا رب عزت جلال دیتا ہے۔ اب جب یہ بات علماء کی طرف سے کی جاتی ہے دین کی تشریح کرتے ہوئے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ خواتین کی تعلیم کی دشمن ہے، نہیں چاہتے کہ خواتین کو تعلیم ملے۔ اس کی بالکل الٹی بات کریں گے علماء کے اوپر۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ جی دین کی تقاضا یہ ہے کہ خواتین یا بچیاں اپنے بچیوں کے اسکول میں پڑھیں اور مرد مردوں کے اسکول میں پڑھیں۔ تو دونوں کا نظام جب الگ تھلگ ہوگا تو ان دونوں کو الگ تھلگ پڑھنے میں کوئی نہ اسلام کا حکم ٹوٹ رہا ہوگا، اور اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بالکل عین دین فطرت ہیں اور انسانی نظام، انسانی مزاج کے بالکل عین مطابق ہیں۔ جب آگ کو اور پانی کو ساتھ رکھا جائے گا تو اس آگ سے پانی اور پانی سے آگ کا جو تعلق ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے۔ جب پانی گرم کرتے ہیں آگ کے اوپر رکھ کر، ایک مدت کے بعد وہ پانی بھاپ بن جاتا ہے، یا اگر آگ کے اوپر آپ پانی ڈال دیں گے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ تصور ہی نہیں کہ دونوں ساتھ رہ سکیں۔ تو یہ مرد اور عورت ساتھ رہ سکتے ہیں اگر ماں بیٹا ہے، بھائی بہن ہے، یا شوہر اور بیوی ہیں تو ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ان رشتوں کے علاوہ اگر عام مرد اور عام عورت ساتھ رہیں گے تو یہ اس زنا کے راستے کے اوپر چل پڑیں گے کہ جس کا انتہا اور آخر میں انجام یہ ہوگا کہ دونوں زنا کے عمل کے اندر مرتکب ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ بلا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ تو تشریح کیا ہو اس کے زنا کے قریب مت جاؤ کہ کسی ایسے ماحول میں جاؤ ہی مت کہ جس کے نتیجے کے اندر آپ کا عورتوں سے اور عورتوں کا آپ سے ملن ہو جائے، جس ملن کے نتیجے کے اندر بھلے فی الحال آپ دنیا کے اندر اپنی زبانوں سے یہ کہتے رہیں کہ وہ میری بہن ہے، میں اس کا بھائی ہوں، لیکن چلتے چلتے معاملہ خرابی کی طرف نکل کے چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا عام معاملہ ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی، سود کی مثال دی اور مخلوط تعلیم کی اور مخلوط ماحول کی مثال آپ کو دی کہ ان دونوں ماحولوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسلامی احکامات قائم نہیں کیے جا رہے، نافذ نہیں کیے جا رہے اور لاگو نہیں کیے جا رہے، وہ رب کا فکبر جو رب کی بات ہے اس کو غالب نہیں کیا جا رہا، تو اس کے نتیجے میں عمل یہ ہو رہا ہے کہ انسان تباہی کا شکار ہو رہا ہے، انسانی ماحول تباہ ہو رہا ہے، اخلاقیات گر رہی ہیں، اس کے اندر واہیات اور برے ماحول کو ہم فروغ دے رہے ہیں، زنا کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ پورا ماحول ایک ایسی خرابی کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس کے اندر پھر انسان اپنے نفس کو پاک کرنے کے سارے ذرائع کو کھو بیٹھتا ہے۔ اب رب کائنات نے فرمایا کہ وثیاب کا فتح ہے، ثوب کپڑوں کو کہتے ہیں جو انسان اپنے جسم کے اوپر اضافی پہنتا ہے، ان کو پاک رکھو، والرجز فاہجر، گندگی سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، کثرت کی ہوس کے اندر پڑھ کر یہ کام مت کرو۔ دو تشریحیں مفسرین نے کی جو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا تھا۔ ایک تشریح یہ کی کہ کثرت مجھے ملے، مجھے لوگ وظائف دیں، مجھے لوگ انعامات دیں، لوگ مجھے دنیا کے اندر میری ستائش کریں، لوگوں سے طلب کی آرزو کے اندر دین کا کام مت کرو۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، نیک اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے مرید بن جائیں، ہمارے عقیدت مند بن جائیں، ہماری واہ واہ کرنا شروع کر دیں کہ جی بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے جی جناب یہ نیک انسان ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں جی، اور وہ لوگوں سے یہ ستائش طلب کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنا حلیہ اور اپنا ماحول ایسا بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں سے نتائج ملا۔ تو لوگوں سے طلب کے لیے کام مت کرو۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کو کثیر سمجھ کے ترک مت کر دو۔ یہ جہد مسلسل ہے، زندگی کی آخری سانس تک کرنے کا کام ہے، جو دین کی اقامت کا کام ہے، اس کو کسی لمحے چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ولی رب کا فصبر، اور جو کام تم دنیا کے اندر لے کر اٹھو گی، باطل نظام کو اٹھانا، خدا کا نظام غالب کرنا، دنیا کے اندر انسانوں کی خدائی کو ختم کرنا اور خدا کی خدائی کو قائم کرنا، حاکمیت الہی کو قائم کرنا، یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہ کام جب بھی دنیا کے اندر پیغمبر ہو، اولیاء اللہ ہو، صدیقین ہو، جب بھی یہ لوگ لے کر اٹھے تو باطل ان سے ٹکرایا ضرور ہے۔ باطل کے ٹکرانے کے نتیجے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بالآخر ایک ایسی کشمکش برپا ہوتی ہے، یا تو حق غالب آ جاتا ہے، یا حق کے لیے لڑتے ہوئے، جان دیتے ہوئے وہ جو حق کے داعیان ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ولی رب کا فصبر، اگر ایسے حالات ہو جائیں تمہارے سامنے کہ جو دین کی فطرت ہے، اس دین کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے اور مٹانے کے لیے جو لوگ دین کے غلبے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے مد مقابل طاغوتی قوتیں ہر دور کے اندر آتی ہیں، اور جب بھی طاغوتی قوتیں آتی ہیں تو یہ حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے حالات کے اندر ایسا نہ ہو جائے کہ باطل جب تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو باطل کو سامنے کھڑا دیکھ کر تمہارے قدم اکھڑ جائیں۔ مضبوط قدموں کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس دین کے راہوں کے اندر تم ڈٹے رہو، تمہارے قدموں کے اندر استقلال ہونا چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے۔ یہ بات رب کائنات نے بیان فرمائی۔
اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. جب سور پھونکنے والا سور پھونکے گا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو بس وہ جو دن ہوگا وہ انتہائی سخت دن ہوگا، شدید دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، ان لوگوں کے لیے سخت کہ جو کافر ہیں، جو خدا کی ان ہدایت کا انکار کرتے ہیں. کیا ہدایتیں دیں؟ یہ سب ہمارے سامنے ہیں. کھڑے ہو جاؤ دین کو قائم کرنے کے لیے، خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، کبریائی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو، فعالیت کے ساتھ میدانوں کے اندر آ جاؤ. بیٹھ نہ جاؤ گھروں کے اندر، لیٹ نہ جاؤ گھروں کے اندر. اس کام کو اپنا کام نہ سمجھ کر گھروں میں نہ بیٹھ جاؤ، بے فکر ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کام کو اپنا کام، اپنی ذمہ داری، خدا کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری اپنے اوپر سمجھتے ہوئے اس کام کے لیے اپنے آپ کو گھلانے کے لیے، اپنے آپ کو ان راہوں میں لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ بات رب کائنات نے جب یہاں پر بیان فرمائی تو اس کے بیان کرنے کے بعد پھر ایک دم رب کائنات نے اپنا رخ اگلی آیات کے اندر ایک فرد کی طرف موڑ دیا. اور یہ بات ذرا انسان کے لیے حیرت انگیز ہو جاتی ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ اپنا کلام، گفتگو کسی فرد کی طرف کیوں موڑ دی. جب میں آیات پڑھوں گا تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے. رب کائنات فرما رہے ہیں کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، 11ویں آیت. 10 آیتوں کی تشریح ہم پچھلے دروس میں کر چکے تھے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، ہرگز نہیں، ہم نے اس کو وحیدا، واحد، اکیلے پیدا کیا تھا. جب یہ پیدا ہوا تو یہ اکیلا تھا. جب دنیا کے اندر آیا تو یہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ لشکر نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، مال اور ملکیت نہیں تھے، قومیں اور برادریاں ساتھ ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں نکلا تھا. کیا تھا جب ماں کے پیٹ سے آیا تھا؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا. خدا رب ذوالجلال نے یہ جو انداز اختیار کیا، دونوں صورتوں کے اندر انداز کلام کہیں کہیں آپس میں ملتا تھا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، یہ ہم سورہ مزمل کے اندر پڑھ کے آ گئے. چھوڑ دو ان کو، مجھ میں چھوڑ دو نا، میں نمٹوں گا ان سے. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھ کو، میں نمٹ لوں گا اس سے، تم فکر مت کرو اس کی. اس کا مقصد ہے کہ رب ذوالجلال اب جس فرد کا ذکر کر رہا ہے، اس فرد نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے. اور جب میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچاتا تو خدا کہتا چھوڑ دو، تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں نمٹوں گا اس سے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، چھوڑ دو ان کو جو انکار کرتے ہیں. مکذبین اولی النعمہ، اور انکار کرنے والے سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ اولی النعمہ، جن پر میری نعمتیں ہوتی ہیں. جو دنیا کے وہ طبقات ہوتے ہیں جن کو ہم بااثر طبقات کہتے ہیں، زمیندار، جاگیردار، حاکم، جو دنیا کے اندر بااثر ہوتے ہیں، جن کے پاس مال اور ملکیت اور دولت ہوتی ہے. چھوڑ دو ان کو، ان سے میں نمٹوں گا. تم ان کی فکر مت کرو، ان کی فکر میں تم اپنے آپ کو ہلکان مت کرو، ان کا انجام چھوڑ دو، میں ان سے خود ہی نمٹنے کے لیے تیار ہوں. وہاں رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں فرمایا. انداز کلام ملتا جلتا ہے. یہاں فرمایا کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھ کو، میں نہیں تو اس کو اکیلے پیدا کیا تھا، کوئی مددگار نہیں تھا مجھے کہ جس کی مدد سے میں نے اس کو پیدا کیا ہو. اب یہ ہوگا اور میں ہوں گا، اور جب یہ ہوگا اور میں ہوں گا تو پھر میں کیا کروں گا اس کے ساتھ؟ خدا رب ذوالجلال کی ذات ہے. اور جب کہتے کہ اس کو چھوڑ دو میں اس سے نمٹ لوں گا، تو رب کیا نمٹے گا اس سے، کس طرح نمٹے گا اس سے، کن حالات سے گزارے گا اس سے، کن تکالیف سے گزارے گا اس کو، کس انجام سے گزارے گا اس کو، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیکن ہم سب لوگوں کو سوچنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی فرد پہ اتنا برہم ہے، ناراض ہے، تو یقیناً اس بندے نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. اور جس بندے نے ایسا کیا ہوگا تو وہ جرم جو اس نے کیا، کہیں وہ جرم کرنے والے ہم نہ ہوں، وہ خصلتیں کہیں ہمارے اندر نہ ہوں. تو جو غصہ رب ذوالجلال کا اس پر ہے، وہ غصہ تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے. جب پیدا ہوا تو خالی ہاتھ پیدا ہوا، مجبور پیدا ہوا، مسکین پیدا ہوا، لاچار پیدا ہوا، اور دنیا کی دیگر تمام مخلوقات سے مختلف پیدا ہوا. آپ انسان کی تخلیق پر غور کر لیں، انسان کی تخلیق دیگر مخلوقات سے مختلف ہے. جب یہ ماں کے پیٹ سے انسان جنم لیتا ہے نا، جتنا کمزور اور لاچار اور مجبور اور مسکین یہ ہوتا ہے، کسی اور حیوان کا بچہ اتنا نہیں ہوتا. آپ نے دنیا میں دیکھیں گے گھروں کے اندر بکریاں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، مختلف حیوانات آپ لوگ کا پالتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں قدموں پہ کھڑے ہونا شروع کر دیتے ہیں. انسان کے بچے کی طرح کوئی 9 مہینے پڑے نہیں رہتے نیچے زمین کے اوپر کہ اپنا پہلو بھی نہ پلٹ سکتے ہوں، اپنے آپ کو صاف بھی نہ رکھ سکتے ہوں، اپنی غذا کے لیے بھی ہاتھ پاؤں نہ مار سکتے ہوں. گائے کا بچہ، بکری کا بچہ، بھینس کا بچہ، جس کا بچہ دیکھیں ہم لوگ، ادھر پیدا ہوگا ادھر ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے گا، ادھر ماں کا دودھ پینا شروع کر دے گا. لیکن یہ انسان کا بچہ بالکل مختلف ہے.
اس کی تخلیق بالکل مختلف ہے. اس کی تخلیق کے انتظامات بھی خدا رب العزت نے ماں کی صورت میں کر دیے اس کے لیے. اور پھر عجیب معاملہ ہے، یہی عورت جو بچہ جنم دیتی ہے، بچے کے جنم دینے سے پہلے اس کے سینے میں دودھ کے جو چشمے نہیں پھوٹتے، یہ تبھی پھوٹتے ہیں جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے. اس کا انتظام خدا کر دیتا ہے. یہ اس کو پیدا کرنے والا بھی میں، اس کا غذا کا انتظام کرنے والا بھی میں. لاچار، مجبور، بے کس، جتنا انسان اتنا کوئی اور نہیں ہے. اپنی پیدائش کے وقت پر ایک مدت تک یہ انسان یوں پڑا رہتا ہے، نہ اپنی صفائی کر سکتا ہے، نہ اپنی غذا کا انتظام کر سکتا ہے. یہ حیوانوں کے بچے ہوتے ہیں کہ جو پرندے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی دنوں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں. چند دنوں کی بات ہوتی ہے، گھونسلوں میں پڑے ہوتے ہیں، ماں نے وہاں جا کے تھوڑی غذا دے دی، اس کے بعد اڑ کے اڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انسان مدت لگ جاتی ہے قدموں پہ کھڑے ہونے میں، مدت مہینوں لگ جاتے ہیں، اپنے قدموں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، بولنے میں وقت لگ جاتا ہے کہ نہیں اپنا مدعا بیان کر سکیں. اتنا لاچار اور بے کس تھا یہ جب اس کو میں نے پیدا کیا. ذرنی ومن خلق دو، چھوڑ دے اس کو میں نے یہ جب اس کو میں نے تخلیق کیا تو یہ اکیلا تھا. اور آج یہ ولید بن مغیرہ ہے نام اس کا، ولید بن مغیرہ ہے نام اس کا، جس پہ رب کائنات کا غصہ ہے. مفسرین نے فرمایا کہ سارا واقعہ پھر جو شان نزول ان آیات کی بیان فرمائی کہ ولید بن مغیرہ تھا، مکے کا سردار تھا اور مکے کا سب سے دولت مند ترین انسان تھا. دولت کی اس قدر فراوانی تھی اس کے پاس کہ مکے کا سب سے بڑا کاروباری تھا. اور کاروبار میں اتنی اس کے پاس وسعت تھی کہ صرف مکہ ہی نہیں، اس کا کاروبار طائف تک پھیلا ہوا تھا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے. جب یہ پیدا ہوا تھا تو یہ ہاتھوں میں سکے اور سون اور دینار یہ نہیں لایا تھا، یہ خالی ہاتھوں اس کو میں نے پیدا کیا تھا. پھر اس کو میں ہی دینے والا ہوں. آج یہ میرا انکار کر رہا ہے، آج میرے نبی کا انکار کر رہا ہے، آج میرے دین کا انکار کر رہا ہے. چھوڑ دے اس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، بعد میں سب کچھ دیا اس کو میں نے. اور یہ دو طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا، پیدا کرنے میں اکیلا تھا، اس کو پیدا ہوا تو یہ اکیلا تھا. دو مختلف باتیں اور دونوں ہی باتیں ممکن ہیں. کسی کی مدد کے ذریعے سے میں نے اس کو پیدا نہیں کیا، یہ میری اپنی ایک قدرت ہے کہ میں ایسا انسان جنم دے دیتا ہوں. اور یہ جنم انسان کے حوالے سے سورہ انفطار کے اندر ہم نے تفصیلی بات کی ہے کہ کس طرح اس انسان کی تخلیق اور کس طرح انسان کے اندر موجود چیزوں کی رب کائنات نے کیفیات رکھی، کس طرح انسان کی آنکھیں، کس طرح انسان کے کان ہیں، کس طرح انسان کی زبان ہے، کس طرح انسان کا وجود ہے، کس طرح اس کے گردے ہیں، کس طرح اس کے پھیپھڑے ہیں، کس طرح مختلف نظام انسان کے اندر چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بنا کر اس کے اس روپ میں اس کو دھارنے والا میں اکیلا تھا. جب اس کو بنانے والا میں اکیلا تھا تو اس کو بگاڑنا بھی میرے لیے آسان ہے، اس کو انجام تک پہنچانا بھی میرے لیے آسان ہے. دو مطلب، پیدا کرنے میں اکیلا، کوئی اور مددگار نہیں تھا میرا. پیدا ہوا تو اکیلا کچھ نہیں تھا اس کے پاس، سب کچھ دینے والا میں. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھے. تخلیق ہوا اکیلا تھا. 1 کروڑ دینار اس کی سالانہ آمدنی تھی اس دور کے اندر. اور یقیناً جو جتنا بڑا پیسے والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی با اثر ہوتا ہے. لوگ اس کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، لوگ اس کی باتیں سنتے بھی ہیں، لوگ اس کی باتیں مانتے بھی ہیں. ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہا تھا، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. آیات گوش گزار ہوئی تو سوچنے لگ گیا اور سوچ کر کہتا ہے اپنے دھن میں، یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس کو یہ بولتے ہوئے کچھ لوگوں نے سن لیا، اور جب سن لیا تو ان میں کھلبلی مچ گئی کہ مکے کا سب سے بااثر آدمی، سب سے بڑا کاروباری آدمی، سب سے امیر آدمی اگر یہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ مل گیا تو کل تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ہمارا جو نظام ہے، جس نظام پر غالب کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ آئے ہیں خدا کے نظام کو، اگر وہ نظام باقی ہے تو ان پیسے والے لوگوں کے ذریعے سے باقی ہے، ان بااثر لوگوں کی وجہ سے باقی ہے. یہ پیسے والے لوگ اگر محمد مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. پریشانی میں دوڑے، ابو لہب آیا، ابو جہل آیا، سارے ملے آپس میں دارالندوا میں جمع ہو جاؤ، بلاؤ سب کو، مشورہ کرو کیا کرنا چاہیے. ایک فکر مندی یہ ہو گئی. ایک فکر مندی اور بھی تھی. وہ فکر مندی یہ تھی کہ اس دعوت کے سورج کو طلوع ہوئے اب پہلا سال ہونے کو آ رہا تھا اور پہلا حج اسلام کی دعوت کے اعلان کے بعد اب درپیش آنے والا تھا. اور لوگوں نے کہا کہ جس طرح یہ لوگ نکل کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، مشرکین جن کے کانوں میں کلام پاک جاتا ہے، خدا کی تعلیمات جاتی ہیں، یہ داعیان دین جب اٹھ کے لوگوں تک پہنچتے ہیں تو لوگوں کے دل تو بدل جاتے ہیں.
آج تو نہیں اٹھتے نا لوگ. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ دین کی دعوت لے کر نکلتے ہیں؟ اپنے گھروں کے اندر لادینیت ہے، اپنے دوستوں میں لادینیت ہے، اپنے کاروبار کے اندر وابستہ لوگوں کے اندر لادینیت ہے. فکر مندی نہیں کہ ان کو دین کی طرف لے کر آنا ہے. لیکن وہاں کفار کو فکر مندی ہے کہ یہ داعیان دین اپنے دعوت کے کام میں اس قدر مستعد ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حج کا مہینہ آ جائے اور وہاں پر لوگوں کا اتنا ریل پیل ہو جائے، اتنے لوگ جمع ہو جائیں اور یہ لوگ دعوت دینے ان تک نہ پہنچ جائیں. یہ دعوت آج مکے میں محدود ہے، آج یہ حج کی وجہ سے یہ دنیا بھر کے اندر پھیل سکتی. تو لوگوں کو اس دعوت سے روکنے کے لیے کوئی اہتمام کرنا چاہیے. داعیان کے کردار کی وجہ سے، داعیان کی فعالیت کی وجہ سے، داعیان دعوت کی سرگرمی کی وجہ سے، ان کے اندر موجود جذبوں کی وجہ سے، ان کی فکر مندی کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے سینہ. دنیا کو دیکھتے ہوئے کہ دنیا لادینیت کی طرف لپکی ہوئی ہے اور لادینیت سے متعلق لادینیت کو اختیار کیے ہوئے. ان کو لادینیت سے بچانا ہے. اس بچانے کے لیے یہ لوگ دن رات اپنے کو کھولے جا رہے ہیں فکر مندی کے عالم کے اندر. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ صدیق اکبر آتے ہیں، رسول خدا کے باہر قافلہ آیا ہے، آپ آئیے چلیے ان کو دعوت پہنچائیں. اور خدا کے رسول تو صبح سے دعوت کے میدانوں میں نکلے ہوئے تھے. دھول تھی، مٹی تھی، چہرہ گرالود، داڑھی گردالود، گھر بیٹھے ہیں. تولیہ لایا گیا ہے، تولیے سے سر کے بال اور داڑھی کو صاف کیا جا رہا ہے. تھکن ہے سارے دن کی. اب انسان دوبارہ چلے. آج کسی کو بھی کام کہیں جنا فلاں جگہ چلنا ہے، یار میں بہت تھکا ماندہ ہوں، میں تو نہیں چل سکتا اب تو. لیکن یہ کیسے میرے محمد مصطفیٰ ہے، آقا نامدار محمد مصطفیٰ. صدیق اکبر نے آواز دی ہے، آپ نے تولیہ وہیں چھوڑا اور اٹھ کے تیار ہوئے، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ تھکان اتاری، چل پڑے. پکارنے والے نے پکارا، گھر کے لوگوں نے پکارا کہ ذرا ٹھہر جائیے، آرام کر لیجئے، تھکے مندے واپس لوٹے ہیں، کل جا کے ان کو دعوت دیجیے گا، کل جا کے ان تک پہنچیے گا. تو آقا نامدار کے وہ تاریخی الفاظ آپ لوگوں نے ضرور سنے ہوں گے. اگر کل صبح یہ قافلہ چلا گیا، اٹھ گیا، تو دعوت دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہ ہوئی تو خدا کی بارگاہ میں جواب کیسے دیں گے؟ آج ہمیں سے کوئی سوچتا ہے کہ ہم پہ بھی ذمہ داری ہے دعوت دین لوگوں تک پہنچانا، دین کا کام کرنا، دین کی فکر مندی اختیار کرنا، لوگوں تک پہنچنا. اگر ہم اس کام کو نہیں کر رہے، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آج ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. تو ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہ وہ شخص ہے کہ جو اب اس کوشش کے اندر ہے کہ یہ دین اس تک پہنچا ہے، دین کو اس کے دل نے تسلیم کیا ہے، قرآن کی آیات کو اس کے دل نے تسلیم کیا ہے، اور یہ سوچ کر آگے بڑھا ہے. لوگوں کو فکر مندی ہوگی کہ اس کو روکیں، دین کی طرف نہ چلا جائے. دارالندوہ میں لوگ بیٹھے، مشورے میں یہ بھی آگے بیٹھ گیا. سوال یہ ہوا کہ مکے کے اندر حج کے لیے دنیا بھر کے لوگ آنے والے ہیں، ہم کیا کہیں لوگوں کو کہ لوگ اس سے دور رہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جائے، ساحر کہا جائے، جادوگر. تو یہ ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ ساحروں کو تم نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ جادوؤں کے چکر میں کتنے غلیظ سے رہتے ہیں، گندے کپڑے پہنتے ہیں، ناپاک سے رہتے ہیں. محمد مصطفیٰ تو بالکل صاف ستھرے رہنے والے، اور ہم ہمارے آنکھوں کے سامنے پلنے والے ہیں. نہ وہ منتر پڑھتے ہیں، نہ وہ جادو پڑھتے ہیں. کس نے سکھایا ان کو؟ کل کی تو بات ہے، تمہارے سامنے کے تھے وہ. کون مانے گا تمہاری اس بات کو؟ ان کے کلام کے اندر کوئی ایسی جادو والی بات نہیں ہے. تم کہو گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے. تو کہا کہ اچھا، جو یہ کلام پڑھتا ہے کیا لوگوں سے کہیں؟ کسی نے کہا کہ چلو شاعر کہہ دیتے ہیں، شاعر کہہ دیتے ہیں. تو کہا کہ شاعری کو تم نے بھی دیکھا ہے، شاعر تو میں خود بھی ہوں. رموز شاعری کے انداز، شاعری کی باتیں، اس کے ردیف اور قافیے، یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور وہ کلام جو یہ پڑھتا ہے اس میں ان شاعروں میں دنیاوی شاعروں والی تو بات ہی نہیں ہے. کون مانے گا تمہاری بات کو اس کلام کو سن کر کہ کوئی عام شاعرانہ کلام ہی ہے؟ کوئی نہیں مانے گا اس کو، یہ اس سے بالا تر کلام ہے. تیسری بات لوگوں نے کہی کہ چلے ایسا کر لیتے ہیں، ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ مجنوں ہے، یہ بے خودی میں بولے جاتے ہیں، اور ان کا یہ انداز مجنوں سمجھ کے لوگ ان کو نظر انداز کر دیں گے. ولید بن مغیرہ پھر دوبارہ کہتا ہے کیسی بات کر رہے ہو؟ اس کے کلام کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھا تم لوگوں نے؟ کیا مجنوں ایسے کلام کرتا ہے؟ وہ تو بے ہنگم سی باتیں کرتا ہے، بے معنی سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. کون تمہاری بات کو مانے گا؟ میں تمہاری باتوں کو نہیں مانتا. یہ کہہ کر وہ اٹھ کے چل پڑا، اپنے گھر کی طرف چلا گیا. لوگوں میں اور کھلبلی مچ گئی، اب تو کیا ہوگا. یہ اٹھ کے چلا گیا.
مسئلہ خراب ہو جائے گا، کام خراب ہو جائے گا، یہ ان کے ساتھ مل جائے گا، طاقت مل جائے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، کل ہمارے لیے بڑی مشکلات پیش آ جائیں گی۔ تو اب ابو جہل نے کہا کہ تم ٹھہرو، میں اس کو واپس لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو جہل ان کے پاس گیا ہے اور جا کر ولید بن مغیرہ سے کہتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد دار الندوہ کے اندر جو اکابر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب چندہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا ہو گیا، کس بات کا چندہ جمع ہو رہا ہے؟ کہا کہ وہ سب لوگ چندہ جمع کر رہے ہیں کہ چندہ جمع کر کے ولید بن مغیرہ کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ پیسے والا آدمی تھا نا، کہ بھیک مانگی جا رہی ہے، چندہ جمع کیا جا رہا ہے، میرے لیے کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر کے مال پر اس کی نظر ہے، اسی لیے محمد مصطفیٰ اور صدیق اکبر سے جا کے خفیہ طور پہ ملاقاتیں کرتا ہے، یہ ان کے باتوں میں لگ جاتا ہے، سب لوگ جمع ہیں، سب لوگ وہاں پہ، تو غصے کے اندر کھڑا ہو گیا، یہ ایسی کیسی بات ہے؟ بالکل جا کے اس کے غیرت کے جو نبض تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھا تھا ابو جہل نے۔ تو غصے کے اندر اٹھ کر آیا، لوگوں سے کہا، تو لوگوں نے کہا کہ تم بات سیدھی کیوں نہیں کرتے؟ بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو اس دعوت کے بارے کے اندر، بتاؤ کہ ہم کیا کہیں لوگوں کو، لوگ آنے والے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کی وجہ سے جن کے اندر اس کا کاروبار پھیلا گیا تھا، جن سے اس کا کاروبار متعلق تھا، اس کاروبار کے راہ کے اندر یہ رکاوٹ بن سکتی تھی کہ لوگ اس کے مخالف ہو جائیں۔ اب اس کو پریشانی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو مجھے سوچنے دو۔ اب وہ سوچنے میں لگ گیا اور سوچ کر جو اس نے کیا ہے، خدا رب ذوالجلال نے ہو بہو وہی کچھ ایک ایک آیت کے اندر یہاں رقم کر دیا ہے۔ اب جیسے میں قرآن پڑھتا چلا جاؤں گا یہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اب رب کائنات فرماتا ہے وہ بنین شہودا، بنین اولاد کو کہتے ہیں، بیٹوں کو کہتے ہیں، کہ اس کو میں نے بیٹے دیے اور بڑے پیارے بیٹے، بڑے سعادت مند بیٹے، کھڑے رہتے ہیں شہودا شہادت کے اندر، یا ان کی شہادت اور گواہی اتنی یہ معتبر ہے اس کے بیٹے کہ معاشرے کے اندر تسلیم کی جاتی ہے، اس کی باتوں، ان کی باتوں کو وزندار محسوس کیا جاتا ہے، اس کے بیٹوں کو اتنا مقام رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بیٹے کا میں نام لوں تو ولید بن مغیرہ کے بیٹوں کا کیا قد تھا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کے بیٹوں میں سے خالد بن ولید تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسلام قبول کرتا ہے۔ ایسی شخصیات کہ اس ایک شخص نے صدیوں سے موجود رومن امپائر کو اور جو ایرانی امپائر تھی، ان دونوں امپائرز کو جو صدیوں سے قائم تھی، 4 سالوں میں دونوں کو شکست دے دی تھی۔ 4 سالوں کے مختصر عرصے کے اندر کوئی 9 حملے کیے رومن کے اوپر، کوئی 12-13 حملے ایرانین پہ، مجموعی طور پہ 20-25 حملے کل حملے ہیں جو مختلف جگہوں پہ جا کے لڑا ہے۔ اتنی جنگوں کے اندر ان کو ختم کر دیا، دوبارہ اٹھ نہیں سکی وہ، اتنی شدید چوٹ ماری ان کو۔ صدیوں سے موجود ان بادشاہتوں کو اس طرح اس خالد بن ولید نے، دین کے سپاہی نے، اس طرح کہ جس کے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں تھا کہ اس کی تلوار، اس کے جسم جہاں تلوار کا زخم نہ ہو، اور جو ان آرزوؤں سے میدان جہاد کے اندر اترا کرتا تھا، خدا مجھے شہادت کی موت نصیب کرے، لیکن خدا نے انسانوں کو بتانا تھا شہادت کے رتبے دینا بھی میرے ہاتھوں کے اندر ہے۔ اتنی جنگوں میں اور اتنے امپائرز دنیا کی بادشاہتوں سے لڑنے کے بعد بھی بستر پر اس کو موت آتی ہے۔ تو ایسے بیٹے دیے اس کو بنین شہودا، جو باپ کے حکم کے منتظر، باپ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے، سعادت مند اس کی اولاد، باپ جو حکم کرے اس کو ماننے کے لیے تیار، اور ان کی گواہیاں معتبر علاقے کے لوگ، ان کی اپنی ایک شناخت معاشرے کے اندر، وہ بنین شہودا ومہدت لہ تمہیدا۔ تمہید تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں، میں نے تمہیدن یہ بات کی، بات کو کھولنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، بات کو آگے پہنچانے کے لیے تمہید باندھی جاتی ہے۔ ومہدت لہ تمہیدا، اس کے کاروبار کو میں نے پھیلا دیا، آسان کر دیا کمانا، اس کے لیے مال جمع کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس کا کاروبار کہاں سے کہاں تک پہنچا ہوا تھا، اس کی وسعت کہاں سے کہاں تک تھی۔ کون؟ چھوڑ دو اس کو میرے حال پر، میں خود ہی اسے نمٹ لوں گا۔ اس کو بیٹے دیے میں نے جو بڑے باوقار تھے، اور اس کے کاروبار کو میں نے وسعت دی کہ اس کا کاروبار اتنا پھیلا کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ پھر بے کہنا فرماتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا ہے، ثم ہرگز نہیں، یطمع طمع کرتا ہے، ان ازید، کہ میرے پاس مزید ہو۔ یہ جو دین کی راہ میں کھڑا ہونے والا ہے، حق بات دل تسلیم کر چکی ہے، پھر بھی اس کو انکار کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ جو چیز اس کو اس چیز کے لیے مجبور کر رہی ہے، تیار کر رہی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر طمع ہے، اس کے اندر لالچ ہے، اس کے اندر دنیا کی حب ہے، دنیا کی محبت ہے اس کے دل کے اندر، اور وہ محبت خدا کی محبت پر غالب آ گئی ہے۔ حق بات کو ماننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد اس سے انکار کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اور اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ یہ بندہ یہ چاہتا ہے
کہ میرے پاس مال مزید ہونا چاہیے. ثم یطمع ان ازید، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ مال مزید ہو، یہ اس کے اندر طمع ہے، اس کے اندر لالچ ہے. انہو بے شک اسے کان ہے، انہو کان لآیاتنا آیات کے لیے، قرآن پاک کی آیات کے لیے، نشانیوں کے لیے، انیدا اناد بغض، اس کے دل میں بغض ہے خدائی آیتوں سے، اسی لیے ان کو جھٹلا رہا ہے، ان کی حقانیت کو تسلیم نہیں کر رہا. دل تسلیم کر رہا ہے لیکن زبان سے انکار کر رہا ہے، عقل سے اس کا انکار کر رہا ہے. ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، اس کے دل کے اندر اناد ہے، اس اناد کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. اب رب ذوالجلال کا غصہ، ناراضگی اپنے عروج پر ہے. سأرہقہ، چڑھاؤں گا اسے، سأرہقہ چڑھاؤں گا اسے، سعودا، سعود کے اوپر. اب سعود کی معنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ہمارے یہاں ایک رسم چلیے کسی کا نام رکھنا ہے، کیا کرنا جی قرآن پاک اٹھا کے لاؤ اور آیت میں دیکھو جو تمہیں لفظ اچھا لگے اس کو اٹھا کے اس کا نام رکھ دو لوگوں کا. تو لوگوں نے نام سعود رکھا ہوا ہے، اور نام ہمارے پاس دوستوں کے موجود ہیں، سعود نام ہوتا ہے لوگوں کا. اور اس سعود کس چیز کا نام ہے؟ سعود جہنم کی ایک پہاڑی اور چٹان کا نام ہے جو عذاب کے لیے تیار کی گئی ہے. سأرہقہ سعودا، ہم اسے چڑھائیں گے سعود کے اوپر، جس کی اونچائی سالوں تک بندہ چڑھتا رہے گا، مکمل نہیں ہوئی. 70 سال تک کا عرصہ لکھا ہوا ہے، چڑھتا رہے گا بندہ. لیکن چڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے آگے کھینچنے کے لیے بھی فرشتے ہوں گے اور پیچھے سے دھکیلنے کے لیے بھی فرشتے ہوں گے. اس طرح اس اہتمام سے اس شخص کو اس سعودا کے اوپر چڑھایا جائے گا، جہنم کی آگ کا پہاڑ. ہاتھ رکھے، ہاتھ بھسم ہو جائے، تیار ہو جائے گا خدا رب ذوالجلال کے حکم سے دوبارہ. یوں اس کا وجود اس آگ کے اندر جلتا 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 70 سالوں تک یہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے گا. پھر اس کو وہاں سے گرا دیا جائے گا، پھر اس کو واپس آنے میں 70 سال لگ رہے ہوں گے، پھر چڑھایا جائے گا، پھر اتارا جائے گا. یہ سزا رب کائنات نے مقرر کر دی. سأرہقہ سعودا. اب رب کائنات ہمارا اس نے کیا کیا؟ انہو بے شک اس نے فکر وقدر، فکر کی، سوچا، غور کیا، وقدر اور طے کیا. مقدر ہو جانا ہے، طے ہو جانا. انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور طے کر لیا کہ مجھے اب کیا کہنا ہے. یعنی کہ توڑ کے اس نے بات رکھ دی، اندر کی بات، دل کی سچائی اور لوگوں کا خوف، طمع، لالچ، کاروبار، دنیا داری، اب کس چیز کو غالب آنا چاہیے، تو اس نے حق کو مغلوب کر دیا اور دنیا کی لالچ کو، دنیا کو غالب کر دیا. سوچ کے اس نے طے کر لیا. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، قتل قتل، ہلاک ہونا، پس ہلاک ہو، کیف کیسا، قدر اس نے طے کیا. کیا بات اس نے طے کر دی؟ ہلاک ہو جائے ایسا بندہ کہ جو ایسی بات طے کرے، برباد ہو جائے ایسا بندہ. خدا کہہ رہا ہے دین کے اوپر دنیا کو غالب کرنے کا سوچنا، دین کے اوپر دنیا کو ترجیح دینا، دین کے لیے دل مان رہا ہے کہ حق بات ہے، سچ بات ہے، دین کے ساتھ مجھے چلنا چاہیے، دین کی راہوں میں نکلنا چاہیے، دعوت کا کام کرنا چاہیے، قرآن کا کام کرنا چاہیے، قرآن کا خادم بننا چاہیے، دین محمدی کو اپنانا چاہیے، غالب کرنا چاہیے دنیا کے اندر. لیکن کیا ہے کہ دنیا کی لالچ چھوڑ ہی نہیں رہی، قدموں سے جکڑی ہوئی ہے دنیا، قدم اٹھانے نہیں دے رہی. ہر چیز کی فکر ہے، خدا کی دین کی فکر نہیں ہے. انسان کا عالم یہ ہو چکا ہے، انسان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، انسان کا حال یہ ہو چکا ہے. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. خدا نے بات کو بار بار اس لیے کیا کہ دیکھو کیا سوچ رہا ہے وہ. ادھر صدیق اکبر دیکھو ہے فکر، عثمان غنی دیکھو ہے فکر، کاروبار تو ان کا بھی تھا. خدا کی فکر دی، قبر کی فکر دی، آخرت کی فکر دی، جنت کی فکر دی، جہنم سے بچنے کی فکر دی، خدا کو راضی کرنے کی فکر دی. اور ادھر یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، سب کچھ. پھر بھی فکر کس بات کی؟ دنیا کی فکر ہے. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر. اب اس نے غور سوچ کے نظر اٹھائی. ثم نظر، اس نے دیکھا. ثم عبس، تیوری چڑھائی اس نے، ناراضگی والا انداز، منہ بسورا اس نے. ثم عبس و بصر، اور بسورا منہ اس نے اپنا. تیوری چڑھائی کیونکہ انسان کا دل کچھ کہہ رہا ہو اور اب انسان کہنے کچھ اور جا رہا ہو تو حال مختلف ہوتا ہے نا، اندر کا باہر کا، تو کیفیت تبدیل ہوتی ہے. اندر کے اوپر جبر کر کے وہ چیز کہنی پڑ رہی ہوتی ہے، اندر کے سچ کو دبا کر وہ بات کرنی پڑ رہی ہوتی ہے.
حق بات انسان کا اندر تسلیم کر رہا ہوتا ہے، روح تسلیم کر رہا ہوتا ہے، دل تسلیم کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب اس کے الٹ بات کرنے کے لیے ثم عبس و بصر. پھر رب کائنات کہتا ہے ثم ادبر واستکبر. دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، ثم ادبر اس نے پیٹھ پھیری، حق سے پیٹھ پھیری، دنیا کی طرف رخ کیا، اپنا موقف تبدیل کیا، دل کا ارادہ تبدیل کیا. دل نے قرآن کی آیتوں کے لیے جو تصدیق کی تھی اب اس کے الٹ بات کرنے کی طرف چل پڑا، اپنے موقف سے پھرا. ثم ادبر واستکبر اور تکبر کیا. جو میں کہوں گا لوگ مانیں گے، میں معاشرے کی بڑی چیز ہوں، لوگ کسی اور کی نہیں سنیں گے. نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ تو غریب ہیں، اس معاشرے کے اندر یتیم پیدا ہوئے، میں اب جس بات کروں گا تو لوگ تو میرے پیچھے آئیں گے. ثم ادبر واستکبر، اس نے پیٹھ پھیری اور اس نے تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر. بس اس نے کہا کہ یہ جو ہے ان ھذا الا سوائے سحر یؤثر، ایک جادو ہے، سحر ہے جو اثر کرتا ہے جا کے لوگوں کے اوپر. جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جادو کے کلمات ہی ہے. یہ جو جادوگر مختلف قسم کے چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ مختلف وہ قسم کی اس طرح کی کوئی چیز ہے جو لوگوں کو جادو کرتا پھر رہا ہے. جب لوگوں کو بتایا جائے گا محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ جادوگر ہے تو ان کے جادو سے، سحر سے لوگ ان سے دور بھاگیں گے، کوئی ان کے قریب نہیں آئے گا، خوف پیدا ہو جائے گا لوگوں کے اندر. تو یہ لوگوں سے کہو تم ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ سحر کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، یہ سحر کے کلمات ہیں جو ادا کرتا ہے، اس سے بچنے کی لوگ کوشش کریں. ان ھذا الا قول البشر، ہے یہ قول بشر، اللہ کا کلام نہیں جو دعویٰ کرتا ہے محمد مصطفیٰ. یہ کیا ہے؟ بشر کا قول ہے. دعویٰ اس کے خلاف نعوذ باللہ غلط ہے. اللہ رب العالمین نے اس حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، دل کی سچی بات جب انسان اس سے پھرتا ہے، ہٹتا ہے، جو رویہ اختیار کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اب رب کائنات کہتا ہے سأصلیہ سقر. اسلی صلۃ بدلہ، اس کا ملانا، اس کی ملاقات کروانا. صلۃ صلیجن، یہ الفاظ ہیں عربی کے، ان کا مادہ ایک ہی ہے. آگے اس پہ دوبارہ سے بات آئے گی. اب اس کا صلۃ، اس کا تعلق پیدا ہو جائے گا، اس کا واسطہ ہو جائے گا، اس کو صلہ ملے گا، اس کو بدلہ ملے گا. سقر یہ جہنم کا نام ہے. سأصلیہ سقر، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جہنم کیا ہے. لا تبقی، نہ باقی چھوڑے، اس میں بقا نہیں ہے، باقی نہیں رہے گا انسان. لا تبقی یعنی کہ اس کے اندر بار بار کی موت ہے. ولا تذر، اور نہ چھوڑے، مر گیا چھوڑ دو اس کو، پکڑ کے رکھے گی، چھوڑے گی بھی نہیں، اور مارتی بھی رہے گی. پکڑ رکھے گی، چھوڑے گی نہیں، اور مارتی بھی رہے گی. یہ جہنم کی فطرت ہے. جو اس کے اندر گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا. جو خدا کا منکر ہے، جس طرح یہ ولید بن مغیرہ کا معاملہ تھا، وہ دیندار کا معاملہ الگ ہے کہ اس نے ایمان قبول کیا، دل سے قبول کیا، دین کسی قدر، ایمان کسی قدر اس کے دل کے اندر موجود ہے، لیکن گناہ گار ہے. وہ ہمیشہ کے لیے نہیں گیا. اس کو ایک مرتبہ اس بیماری والے دل کو ایک مرتبہ ہاسپٹل لے کے جانا ہے، جہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. جب ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے گی تو وہاں سے ہاسپٹل سے نکال دیا جائے گا. تو جہنم اہل ایمان کے لیے ہاسپٹل ہے، ہسپتال ہے، جہاں اس کی بیماری کو دور کیا جائے گا، دل کے اس زنگ کو دور کیا جائے گا، اس بھٹی سے گزارا جائے گا، اس کو تپش سے گزارا جائے گا. اس کو اس لوہے کو زنگ لگ گیا ہے، وہ زنگ اتارا جائے گا اس پہ سے. پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو جنت میں لے کر آیا جائے گا. مومن کا معاملہ ہی ہوگا. لیکن جو کافر اور مشرک ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہاں ہوگا. لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر، جھلسا دے گی بشر کو، انسان کو. آگ جھلس جائے گی، آگ چڑھے گی، آگ جھلس جائے گی، آگ چڑھ جائے گی. علیہا 19، اس جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر کیے گئے. یہ آیت یہاں مکمل ہو گئی. آج کی 30 آیت تک ہم نے پہنچنا تھا. پہلے درس میں 10 آیتیں کی تھیں. آج کے درس کے اندر ہم نے مزید 20 آیتیں کی ہیں. سرا کل 30 آیتیں 56 آیتوں میں سے ہو گئی ہیں، باقی 26 آیتیں رہتی ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ.
باللہ العلی العظیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا عزيز يا غفار برحمتك استغيث. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.